حامدا ومصليا ومسلما أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون إخوة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم كجسد واحد أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فرعون بنے جو پھرتے ہیں ڈھاتے ہیں ستم کمزوروں پر. فرعون بنے جو پھرتے ہیں ڈھاتے ہیں ستم کمزوروں پر. ہم ان سرکش جابر لوگوں کو قدموں میں جھکا کر دم لیں گے انشاءاللہ. دوستو، آپ تمام احباب کو یہ بات معلوم ہوگی کہ آج پوری دنیا خصوصاً مسلمان ایمان والے بہت زیادہ پریشان ہیں اور ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اور خدا تعالیٰ کی یہ زمین اپنی تمام تر وسعت و کشادگی کے باوجود مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے تنگ ہوتی چلی جا رہی ہے. آخر اس کی وجہ کیا ہے میرے دوستو؟ اس کی دو اہم وجہ ہے، بہت سارے وجوہات میں سے. پہلی وجہ یہ کہ آج ہم نے اسلام کی تعلیمات سے، اسلام کی پیروی سے انحراف کیا ہے. حالانکہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اللہ نے بتا دیا تمہارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم طیبہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک آئیڈیل ہے، ایک نمونہ ہے. اسی کے مطابق ہمیں اپنی زندگی چلنا چاہیے اور اپنی زندگی گزارنی چاہیے. آج ہم نے اللہ رب العزت کے احکامات سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات سے دور آ رہے ہیں، بہت دور آ گئے ہیں، چھوڑ چکے ہیں اپنا رشتہ اللہ اور ان کے نبی سے توڑ چکے ہیں، اور اس رشتے میں بہت کمزوری آ گئی ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم لوگ پریشان ہیں. اور دوسری بہت اہم وجہ ہے وہی اتحاد کا مالا ٹوٹ چکا ہے. آج ہم ہر طرف سے بٹ چکے ہیں، ایک دوسرے کو زیر کرنے میں لگے رہتے ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کے پیچھے رہتے ہیں. میرے دوستو، اتحاد اور اتفاق یہ بہت اہم چیز ہے. اسی کو قرآن مجید نے کہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ آپس میں تفرقہ بازی مت کرو. آج ہم ہر طرف سے بڑھ چکے ہیں. وجہ یہ ہے آج ہم پر مصائب اور پریشانیاں روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہے. اتحاد قرآن مجید کی پکار ہے. اتحاد خدا تعالیٰ کی طاقت کے بعد سب سے بڑی طاقت ہے. اتحاد کامیابی کی دلیل ہے، اتحاد کامیابی کی کلید ہے. لیکن آج ہم نے اس چیز کو ترک کر دیا ہے. ہر چیز میں ہمیں اختلاف ہو رہا ہے، اور آپ کو معلوم ہے یہ جو دور چل رہا ہے، یہ جو لڑائیاں یا مصیبتیں آ رہی ہیں، غیر ہم پر حملہ کر رہے ہیں، ان کو جو ٹکراؤ ہے وہ باطل اور ایمان کا ہے. جب اسلام کا ٹکراؤ کفر سے ہو اس وقت ہمیں اپنے صف میں بالخصوص اتحاد کو مضبوط کرنے کی زیادہ ضرورت ہے. ایک پلیٹ فارم میں جمع ہو کر کے باطل کفر کا کر سکتے ہیں. اس لیے آج ضرورت ہے کہ ہم انما المؤمنون اخوہ کا عملی تفسیر بن جائے اور امت کے سامنے ابھر کر کے آئے اور جذبہ ایمانی اپنے اندر پیدا کرے اور دکھائے کہ مسلمان ہیں، اہل ایمان ہے. کیا ہوتا ہے میرے دوستو، آپ تمام احباب کو یہ بات معلوم ہوگی جو فلسطین والوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، یقیناً اس طرح کا ظلم تاریخ میں بہت کم ملتا ہے.
اور کیسی کیسی مصیبتیں وہ برداشت کر رہے ہیں۔ ہم لوگ کا جو کام ہے وہ کام کرتے ہیں صبح شام، لیکن میرے دوستو ان لوگوں کا کام یہی ہے کہ وہ صبح سے لے کر شام تک لاشیں ڈھونڈتے ہیں، لاشیں اپنے ہاتھوں سے اٹھاتے ہیں اور زمین میں دفن کرتے ہیں۔ یہ صورتحال ہے۔ ان حالات میں ان مسلمان ماؤں، بہنوں، بچوں، بچیوں کیا کر سکتے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو انہی کے ایک صدر نے بیان دیا ہے کہ آپ 5 چیزوں میں سے ایک چیز تو ضرور کر سکتے ہیں، اور انہوں نے آیا ہے اس کا نام رکھا ہے طوفان الاقصی۔ اور طوفان کا معنی آپ جانتے ہیں کہ طوفان چھوٹی موٹی چیز کو نہیں کہتے، بڑی چیز کو کہتے ہیں۔ تو 5 باتیں انہوں نے بتائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے ان 5 باتوں میں سے کسی نہ کسی ایک بات ہمیں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والا بنائے۔ طوفان العسکری، یعنی اگر کوئی ہمارا ساتھ دینا چاہتا ہے، اگر کسی کے پاس فوج ہے، وہ فوجی طاقت ان کے پاس ہے، تو آپ کا ساتھ دے سکتے ہیں، فوج میں شامل ہو سکتے ہیں تاکہ اور انہیں مزید قوت ملے، تاکہ وہ اور مقابلہ کر سکے۔ وہ ایک دن سے مقابلہ نہیں کر رہے ہیں میرے دوستوں۔ آج ہمیں یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ کچھ دن سے یہ لڑائی شروع ہوئی، 75 سال سے وہ لوگ میدان جنگ میں اور حالت جنگ میں ہیں۔ جو لوگ میدان جنگ اور حالت جنگ میں ایک دن سے نہیں بلکہ 70 سال سے ہیں، ان کی کیا کیفیت ہوگی، وہ کس حال میں جی رہے ہوں گے میرے دوستو۔ ہم محسوس تو کر سکتے ہیں لیکن ہم اس کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے، یہ محسوس کرنے والی چیز ہے۔ تو پہلی چیز طوفان العسکری، یعنی ان کے فوج میں شامل ہو سکتے ہیں تاکہ ان کو اور قوت اور مزید اضافہ ملے، آپ ہو سکتے ہیں۔ اور دوسری چیز جو انہوں نے بتائی ہے وہ طوفان الاغاثی ہے، یعنی ہم مالی اعتبار سے ان کا تعاون کر سکتے ہیں، اور ضرورت بھی ہے کہ ہم تعاون کریں میرے دوستو۔ یہ لڑائی اسلام اور کفر کے درمیان ہے، اس لیے تمام مسلمانوں کا یہ حق اور فریضہ بنتا ہے کہ ہم ان مسلمان بھائیوں کے لیے، اگر اللہ رب العزت نے ہمیں کچھ مال و دولت دیا ہے، چند پیسے دیے ہیں، تب ہم ان پر خرچ کریں تاکہ قیامت کے دن یہ پیسے ہماری نجات کا سبب اور ذریعہ بن سکے۔ اور ایک دن سے نہیں بلکہ اتنے دن سے لڑائی کر رہے ہیں، تو کہاں ان کے پاس پیسے ہوں گے تاکہ وہ اور ہتھیار وغیرہ تیار کر سکے اور وہ ڈٹ کر مقابلہ کر سکے۔ اس لیے طوفان الاغاثی، اس لیے مال و دولت کا ہمیں طوفان مچا دینا ہے۔ اور آپ جمع کیجئے، جو آپ حضرات کے کانٹیکٹ میں ویسے کوئی ہے وہ آپ انہیں دیجیے، یا خود آپ اپنے پاس رکھیے، تو اس کے بارے میں بھی آپ سوچیے، تاکہ بہت ایسے بچے ہیں جن کے گھر والے سب انتقال ہو چکے ہیں، ان کے کھانے پینے کا کوئی نظم اور بندوبست نہیں ہے تاکہ ان کا ہو سکے۔ بچے یتیم ہو چکے ہیں اور کتنی عورتیں بیوہ ہو چکے ہیں۔ دوسری چیز ہے طوفان الاغاثی، یعنی مالی طوفان ہمیں برپا کرنا ہے۔ تو جن حضرات کو اللہ رب العزت نے مال دیا ہے ہمیں، تو ہم ان پہ لگائیں اور خرچ کریں، اور یہ بہت اہم کام ہے، ہمیں کرنا چاہیے اور بڑھ چڑھ کر ہمیں اس میں حصہ لینا چاہیے۔ دوستو آج ہم ایک بیڑی لینے جاتے ہیں تو 10 روپیہ لگتا ہے۔ اب بتائیے ان لوگوں کے لیے ایک دن سے نہیں بلکہ 70 سال سے لڑ رہے ہیں، وہ کہاں سے لائیں گے؟ اور وہ دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور طاقت کا مقابلہ کر رہی ہے، وہ قوم آج ضرورت ہے اسے امداد کی، اس لیے ہمیں امداد کرنا چاہیے۔ اور تیسری چیز ہے طوفان الغضب۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کم از کم احتجاج کرنا چاہیے۔ ہمارے اندر جو ایمان ہے، ہم ایمانی جذبہ کو دکھائیں، غیرت کو اجاگر کریں، احتجاج کریں، بائیکاٹ کریں، تاکہ پتہ تو یہ چلے کہ ہاں مسلمان ان کے ساتھ ہیں۔ باضابطہ ہمیں کھلم کھلا ان کی مخالفت کرنی ہے، اس لیے طوفان الغضب ہے۔ اور
چوتھی چیز ہے طوفان الاعلامی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے جو ویب سائٹ ہیں اسی طرح اور جو ان کی جھوٹی خبر ہے وہ پھیلاتے ہیں. تو ہمیں یہ کرنا ہے کہ ان کی جھوٹی خبر کو وہ جو ڈالتے ہیں اور بیان کرتے ہیں ہمیں سچ میں کنورٹ کرنا ہے. اس کی حقیقت کیا ہے اس کی حقیقت کو ہمیں اجاگر کرنا ہے اور بیان کرنا ہے. اسی طرح جو ان کی ویب سائٹ ہے بینک اکاؤنٹ ہے اگر کوئی اس سلسلے میں ماہر ہے تو اس کو ہیک کرنا چاہیے. نہیں تو کم از کم اگر جو سوشل میڈیا پر کام کرتے ہیں جو ان کی جھوٹی خبر ہے ان کی جھوٹی خبر کو ہم سامنے لا کر کے اس کی حقیقت کیا ہے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اس حقیقت کو ہم بیان کریں اور ان جھوٹی خبروں سچی خبر میں ہم تبدیل کر کے واضح طور پر بتائیں کہ جو خبر پھیلا رہے ہیں وہ جھوٹی خبر ہے. اسی طرح اور بھی ہے تو جو شخص سوشل میڈیا پر کام کرتے ہیں یہ ایکٹیو رہتے ہیں تو انہیں یہ بھی کرنا چاہیے. اور پانچویں چیز جو ہے طوفان السیاسی. طوفان السیاسی کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو بڑے ہیں پارلیمنٹ کے اندر پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں اسمبلی میں رہتے ہیں ان کی ذمہ داری یہ ہے وہ حکومت پر دباؤ ڈالے. ہم دباؤ ڈالیں گے تو خود وہ بیان کرے گا کہ نہیں یہ لوگ ظلم کر رہے ہیں یہ دہشت گرد ہے اور ظلم کے خلاف ہر ایک حق ہے کہ وہ آواز اٹھائے. اس لیے طوفان السیاسی کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ سیاست میں لگے ہوئے ہیں یا ہم سے بڑے ہیں پارلیمنٹ اور اسمبلی میں ہیں ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ حکومت کے اوپر دباؤ ڈالے. تو انہوں نے 5 چیزوں کا مطالبہ کیا ہے. طوفان العسکری اگر کوئی شخص ان کی فوج میں شامل ہونا چاہتا ہے تو فوج میں شامل ہو جائے. طوفان الاغاثی مالی امداد کرنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے اس لیے ہمیں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے اور امداد کرنی چاہیے. اور تیسری چیز طوفان الغضب ہے یعنی احتجاج کرنا ہے ہمارے اندر جو جذبہ ایمانی ہے ہمیں اسے دکھانا ہے اہل باطل کے سامنے ظاہر کرنا ہے. اسی طرح طوفان اعلامی ہے یعنی جو سوشل میڈیا پر کام کرتے ہیں ایکٹیو رہتے ہیں اور جھوٹی خبر پھیلاتے ہیں انہیں چاہیے کہ ان کی جھوٹی خبر کو سچی خبر میں تبدیل کرے اور ان کی حقیقت کو اجاگر کرے اور ان کی بیک گراؤنڈ کو صاف کلیئر بتائے کیا ہے. اسی طرح اور ان کے ویب سائٹس ہیں جو ماہر ہیں ان کو ہیک کرنا چاہیے. اسی طرح اور ہے طوفان السیاسی یعنی جو ہمارے بڑے ہیں پارلیمنٹ میں ہیں یا اور تنظیم سے جڑے ہوئے وہ چاہیے کہ حکومت پر دباؤ ڈالے تو حکومت خود بخود اس بات کو بیان کرے گی حکومت کہ وہ لوگ اسرائیل سور کتا خنزیر جو ہے وہ کیا ہے ظالم ہے اور دہشت گرد ہے ان کے خلاف بیان کرنا چاہیے اور بائیکاٹ کرنا چاہیے. اور ان 5 چیزوں میں کسی ایک چیز میں بھی حصہ لینا چاہیے. اور بالآخر میں یہ بات کرنا ضروری ہے دعا کا مطلب اگر کچھ نہ ہو تو دعا ہمیں ہر حال میں کرنی چاہیے. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے المسلم کا جسد واحد تمام کے تمام مسلمان ایک جسم کے مانند ہے. اور جب جسم میں ایک جگہ کوئی زخم ہوتا ہے وہاں جو تکلیف ہوتی ہے صرف وہ جگہ محسوس نہیں کرتی ہے بلکہ پورا جسم پورا بدن اس تکلیف کو محسوس کرتی ہے. تو کیا میرے بھائیوں آج فلسطین کے ساتھ فلسطین ماؤں اور بہنوں اور بچوں اور بھائیوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے ہمیں وہ تکلیف محسوس ہونی چاہیے. اگر محسوس نہیں ہو رہی ہے ہمیں اور آپ کو تو یہ بات سمجھ لیجیے ہمارے اندر ایمان نہیں ہے بلکہ کچھ اور ہے. واقعی میں اگر ایمان ہے ان لوگوں کے اندر ہے اگر ان لوگوں کے اندر ایمان ہے تو ہمارے اندر ایمان نہیں ہے بلکہ نفاق ہے. اس لیے ہمیں اپنے ایمان کو ٹٹولتے رہنا چاہیے کہ ہمارے اندر ایمان ایک کامل ہے ناقص ہے. اگر ہمارے اندر ایمان ہے ان کے اندر کیا ہے وہ اللہ جانتا ہے ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ آخر ان کے اندر کیا. اس لیے دعا کرنی چاہیے اور لفظ دعا جو ہے وہ دعا کی طرح کرنی چاہیے. دعا کا مطلب نہیں ہے صرف ہاتھ اٹھا لیے اور مکھی بھگا لی بس ہو گیا یہ نہیں بلکہ دعا کا معنی یہ ہے کہ آپ اللہ رب العزت کے سامنے
رو رو کر گڑ گڑا کر اپنے دل دماغ کو حاضر رکھیں، ہونے کے ساتھ ہم دعا کریں، تب ہماری دعا قبول ہوگی۔ اور طریقہ یہ ہے سب سے حمد کریں، پھر درود شریف پڑھیں، پھر جو ہے اپنے لیے کریں، اور پھر مسلمان بھائیوں بہنوں کے لیے دعا کریں۔ اس لیے کم از کم ہم دعا تو کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کیجیے، اللہ رب العزت جلد از جلد اس جنگ کو ختم فرمائے، ان مجاہدین کی قربانیوں کے نتیجے میں بڑی فتح کے ساتھ، اور اسرائیل خنزیر کتا سور ظالم کی شکست کے ساتھ، اور ایسی شکست عطا فرمائے کہ زندگی میں پوری دنیا میں ہر ایک یاد رکھے، اور تاریخ میں اس کا ہیڈنگ جب ڈالا جائے یہ لکھا جائے کہ دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور طاقت کو ایک ایسی شکست دی۔ پڑھنے والے جب پڑھے تو کچھ دیر کے لیے مجبور ہو جائے۔